الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ الحمدللہ پچھلے لیکچر میں ہم نے مرکبات ناقصہ کی ایک قسم کو مکمل طور پہ پڑھ لیا تھا جو کہ مرکب اشاری تھی۔ آج انشاءاللہ ہم مرکب توصیفی کو پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم مرکب توصیفی کو پڑھنا شروع کریں، ایک بات جسے بیان کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ مرکب اشاری کو ہم ڈیمانسٹریٹو فریز کہتے ہیں۔ مرکب اشاری کو ہم ڈیمانسٹریٹو فریز کہتے ہیں اور مرکب توصیفی کو ہم ڈسکرپٹیو فریز کہتے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ مرکب توصیفی کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ مرکب توصیفی یہ مرکب ناقص کی ایک قسم ہے، اور مرکبات ناقصہ ایسے مرکبات ہوتے ہیں کہ جو کہ مکمل معنی ہمیں نہیں دیتے، یعنی کہ یہ الفاظ کا ایسا کمبینیشن ہے کہ جس سے مکمل بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لہٰذا مرکب توصیفی بھی الفاظ کا، اسما کا ایسا کمبینیشن ہوگا، دو یا دو سے زیادہ، کہ جس سے مکمل بات واضح نہیں ہوگی، لیکن ایک اسم دوسرے کی صفت بیان کر رہا ہوگا۔ ایک اسم دوسرے کی صفت کو، اس کی ایٹریبیوٹ کو بیان کر رہا ہوگا، اسے ہم مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ اگزامپل سے بات مزید واضح ہو جائے گی۔ دیکھیے، مثال کے طور پہ نیک لڑکا۔ اب دیکھیے، لفظ نیک لڑکے کی ایک صفت کو بیان کر رہا ہے، اس کی ایٹریبیوٹ کو بیان کر رہا ہے، لہٰذا لفظ نیک صفت ہوئی۔ یوں ہی محنتی لڑکی، لفظ محنتی لڑکی کی صفت کو بیان کر رہا ہے، اس کے ایٹریبیوٹ کو بیان کر رہا ہے، لہٰذا لفظ محنتی یہ ایک صفت ہوئی۔ کس کی صفت ہوئی؟ لڑکی کی صفت ہوئی۔ اور تیسری اگزامپل ہے کالا پتھر۔ اب دیکھیے، کالا پتھر میں لفظ کالا پتھر کی صفت ہے، پتھر کی ایک ایٹریبیوٹ کو بیان کر رہا ہے۔ اس کی اب ہم کچھ مزید وضاحت کرتے ہیں۔ دیکھیے، نیک لڑکا میں لفظ نیک یہ صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ لڑکے کی صفت ہے، لہٰذا نیک کو ہم صفت کہیں گے، اور جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے اسے ہم موصوف کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مرکب اشاری میں جو مرکب اشاری کے کمبینیشنز تھے، اس کے پارٹس تھے، انہیں ہم اسم اشارہ اور مشار الیہ کہتے تھے۔ مرکب اشاری دو اسما کے اوپر مشتمل تھا، ایک اسم اشارہ اور دوسرا مشار الیہ۔ ایسے ہی مرکب توصیفی کے بھی دو پارٹس ہیں، ایک موصوف اور دوسری صفت۔ صفت ایٹریبیوٹ کو کہتے ہیں، اور موصوف وہ ذات ہوتی ہے کہ جس کی صفت بیان کی جا رہی ہوتی ہے، جس کے ساتھ ایٹریبیوٹ کو منسلک کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور صفت بری بھی ہو سکتی ہے۔ ایک اور بات کے اوپر غور کیجیے گا، اور وہ یہ ہے کہ اردو اور انگریزی میں، دونوں لینگویجز میں ہمیشہ صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے۔ دیکھیے گا ایگزامپل، نیک لڑکا میں نیک صفت ہے جو کہ پہلے آئی ہے، اور موصوف لڑکا ہے جو بعد میں آیا ہے۔ انگلش میں اگر آپ کہیں وائز لیڈی، تو دیکھیے وائز صفت ہے جو کہ لیڈی کی ہے، اور وائز پہلے آیا اور لیڈی بعد میں آئی۔ لہٰذا انگلش اور اردو کے اندر صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے۔ عربی اس سے مختلف ہے کہ موصوف پہلے آئے گا اور صفت بعد میں آئے گی، یعنی کہ عربی میں جس چیز کی صفت بیان کی جا رہی ہے، عربی زبانی کہتی ہے پہلے اسے ذکر کرو، یعنی کہ موصوف کی صفت ہے تو موصوف کو پہلے لاؤ اور صفت کو بعد میں لاؤ۔ اب یہاں پہ جو ایک اور بات قابل غور ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ موصوف صفت کے اندر جب بھی آپ عربی میں اس کا ٹرانسلیشن کریں گے، آپ پہلے موصوف کو تیار کریں گے۔ یہاں پہ اگزامپل میں دیکھیے، نیک لڑکا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربی میں لڑکا پہلے آئے گا اور نیک جو اس کی صفت ہے وہ بعد میں آئے گی۔ اگر آپ لڑکے کی عربی دیکھیں تو ہم کہتے ہیں ولد، تو ولد پہلے آئے گا، اور نیک جس کو عربی میں ہم صالح کہتے ہیں، صالح بعد میں آئے گا۔ اس کی انشاءاللہ مزید تفصیل ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک اور اہم بات وہ یہ یاد رکھنے والی ہے کہ موصوف اور صفت ان دونوں میں مطابقت ہوگی، یعنی کہ جیسا موصوف ہوگا
ویسی صفت ہوگی. جیسے ایک چارٹ کے ذریعے ہم نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ اگر موصوف واحد صفت بھی واحد، موصوف مثنی صفت بھی مثنی، موصوف جمع صفت بھی جمع. یوں ہی اگر موصوف مذکر صفت بھی مذکر، موصوف مؤنث صفت بھی مؤنث. موصوف تینوں اعرابی حالتوں میں سے جس بھی حالت میں ہوگی اسی کے مطابق اس کی صفت آئے گی. یعنی کہ اگر موصوف حالت رفعی میں ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ صفت کسی اور حالت میں ہو، وہ بھی حالت رفعی میں ہی ہوگی. اگر نسبی میں ہے تو صفت بھی نسبی میں ہوگی، اگر موصوف جری ہے تو صفت بھی حالت جری میں ہوگی. یوں ہی اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ. اب آپ کو یہ بات واضح ہوتی چلی جا رہی ہوگی کہ پچھلے لیکچرز کے اندر ان چاروں چیزوں کا سیکھنا، ان کے اوپر فوکس کرنا کتنا زیادہ ضروری تھا. آخری بات جسے میں نے پہلے بھی بیان کیا اور وہ یہ ہے کہ موصوف کو آپ نے ہمیشہ پہلے تیار کرنا ہے اور صفت کو آپ نے ہمیشہ بعد میں تیار کرنا ہے. ایک ایگزامپل لیتے ہیں اور انشاءاللہ اسے پھر ہم اس کے اعتبار سے باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے نیک لڑکا، یہی ایگزامپل ہم نے لی. اس میں ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر موصوف معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ آئے گی، اگر موصوف نکرہ ہوگا تو صفت بھی نکرہ آئے گی. اب نیک لڑکے کے کو ایک دفعہ ہم موصوف صفت جو مرکب توصیفی ہے اسے معرفہ کے اعتبار سے بنائیں گے اور ایک دفعہ ہم نکرہ کے اعتبار سے بنائیں گے. دیکھیے یہاں پہ جب ہم معرفہ کے اعتبار سے بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب یہاں پہ جو لڑکے کی عربی ہے اسے معرفہ آنا چاہیے. لڑکے کو عربی میں ہم ولد کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ولد کے شروع میں اگر ہم الف لام لگا دیں تو وہ معرفہ ہو جائے گا، لہٰذا ہم کہیں گے الولد. اور نیک جو کہ موصوف کی صفت آ رہی ہے اس صفت نے بھی معرفہ ہونا ہے. نیک کی عربی ہے صالح، تو جب آپ اس کو معرفہ بنائیں گے تو آپ کہیں گے الصالح. تو اس طریقے سے اگر آپ معرفہ مرکب توصیفی کا جو کمبینیشن ہے اس میں دونوں کو معرفہ لے رہے ہیں تو ویسی صورت میں ہو جائے گا الولد الصالح، الولد الصالح. لیکن یاد رکھیے گا عربی میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو ایسے الگ الگ نہیں پڑھتے، یعنی کہ الولد اور الصالح نہیں پڑھتے، بلکہ پھر اسے ملا کے پڑھیں گے الولد الصالح، الولد الصالح، نیک لڑکا. نکرہ کے اعتبار سے دیکھیے گا، اب لڑکے کے لیے عربی وہی ولد ہے اور نکرہ ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے، الف لام ہٹا دینا ہے. الف لام ہٹائیں گے تو تنوین آ جائے گی، تو ہم کہیں گے ولدن، کیونکہ جو موصوف ہے وہ پہلے آتا ہے لہٰذا ولدن آئے گا. اور جب موصوف یہ نکرہ ہے تو اس کی صفت بھی نکرہ آئے گی، لہٰذا اب الصالح نہیں ہوگا بلکہ صالحن ہوگا. تو اب یہ ہوگا ولدن صالحن، ولدن صالحن. دونوں کا معنی ایک ہی ہوگا، دونوں کا معنی ایک ہی ہوگا، صرف اور صرف اس کے اندر ایک میں دونوں معرفہ ہیں اور دوسرے میں دونوں نکرہ. یہاں پہ ایک اور خاص بات جو کہ آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ الولد الصالح اور الولد صالح میں فرق ہے. دیکھیے الولد اور الصالح یعنی کہ الولد الصالح یہ دونوں معرفہ ہیں، لیکن نیچے جو یلو میں لکھا ہوا ہے الولد صالح، اس میں پہلا معرفہ اور دوسرا نکرہ ہے. اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جب ایک معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ ہو تو پھر یہ مبتدا خبر کی کمبینیشن ہوا کرتی ہے، اور مبتدا خبر یہ ایک مکمل جملہ ہوا کرتا ہے. تو الولد صالح کا مطلب ہوگا لڑکا نیک ہے، الولد صالح کا مطلب ہوگا لڑکا نیک ہے. لیکن الولد الصالح کا مطلب ہوگا نیک لڑکا. اب نیک لڑکا کیا زندہ ہے، نیک لڑکا مر گیا، نیک لڑکا پاکستان چھوڑ کے چلا گیا، کچھ نہیں پتا. تو لہٰذا پہلا والا جو ہے وہ مرکب ناقص کی ایگزامپل مرکب توصیفی ہے، اور دوسرا والا مبتدا خبر کی کمبینیشن ہے، جملہ اسمیہ ہے. اب ہم کچھ ایگزامپلز دیکھتے ہیں. دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مقدسہ ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، کہ جو کوئی عزت کا ارادہ رکھتا ہے، عزت چاہتا ہے، بس عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے، الیہ یصعد، اسی کی جانب چڑھتے ہیں. اب دیکھیے جو یلو میں ہیں ان پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. الکلم الطیب، الکلم الطیب پاکیزہ کلام. اب دیکھیے دو معرفے ایک ساتھ آ رہے ہیں، دو معرفہ اسما ایک ساتھ آ رہے ہیں، دونوں پہ الف لام داخل ہے، اس سے پتہ چل گیا معرفہ ہے.
دونوں پہ پیش آیا ہوا ہے. الکلم الطیب دونوں حالت رفعی میں, دونوں واحد ہیں اور دونوں مذکر ہیں کیونکہ مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے. لہٰذا الکلم الطیب کا معنی ہوا پاکیزہ کلام, کلام کی صفت بیان ہو رہی ہے پاکیزہ. لہٰذا دیکھو کلام موصوف ہے پہلے آ گیا, اور طیب یہ اس کی صفت ہے بعد میں آئی. دوسری دیکھیے والعمل الصالح, العمل الصالح, تو العمل الصالح کو آپ دیکھیے دونوں معرفہ, دونوں حالت رفعی میں, دونوں واحد اور دونوں مذکر. یوں ہی آپ نیچے دیکھیے عذاب شدید, دیکھیے دونوں نکرہ کیونکہ معرفہ کی کوئی علامت نہیں ہے, دونوں مذکر, دونوں واحد اور دونوں حالت رفعی میں. اب ہم جلدی جلدی دوسری ایگزامپلس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ھذا شیء عجیب, اب دیکھیے شیء عجیب, عجیب چیز, شیء عجیب دونوں نکرہ, دونوں حالت رفعی میں اور دونوں مذکر. اگلی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے عذاب شدید میں تو وہی کمبینیشن ہے, بات آسانی سے سمجھ میں آ گئی. اس کے اندر جو دوسری ایگزامپل ہے وہ دیکھیے گا اجر کبیر. اب دیکھیے دو نکرہ ایک ساتھ آ گئے ہیں, لہٰذا موصوف صفت کی کمبینیشن ہو سکتی ہے. آگے دیکھتے ہیں, دیکھیے دونوں حالت رفعی میں اجر کبیر, دونوں کے اوپر دو پیش موجود ہیں, دونوں حالت رفعی میں, دونوں مذکر ہیں, دونوں واحد ہیں, لہٰذا یہ موصوف صفت کی کمبینیشن ہے اور نکرہ والی کمبینیشن ہے. اگلی ایگزامپل دیکھیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. اب دیکھیے اسوۃ حسنۃ, یہ دونوں کے دونوں مؤنث ہے, کیوں؟ کیونکہ گولتا علامت مؤنث پائی جا رہی ہے. اگلی چیز دیکھیے گا دونوں نکرہ ہیں. اب جیسے ہی آپ کو پتہ چلا دونوں نکرہ ہیں, فوراً آپ کا ذہن جانا چاہیے یہ ہو سکتا ہے کہ موصوف صفت کی کمبینیشن ہو. بقیہ چیزیں بھی دیکھتے ہیں مطابقت پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی. دیکھیے یہ دونوں مؤنث ہیں, دونوں نکرہ ہیں, دونوں حالت رفعی میں اور دونوں کے دونوں واحد ہیں. لہٰذا ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ مرکبات ناقصہ میں سے مرکب توصیفی ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم قرآن سے مزید ایگزامپلز آپ کے سامنے بیان کریں گے اور تینوں حالتوں کی ایگزامپلز بیان کریں گے, حالت رفعی میں, حالت نصبی میں اور حالت جری میں, موصوف صفت کی ایگزامپلز جو کہ معرفہ بھی ہوں گے اور نکرہ بھی ہوں گے, یعنی کہ وہ معرفہ کا کمبینیشن بھی ہوگا اور نکرہ کا کمبینیشن بھی ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.